پاکستان کا حالیہ الیکشن پاکستان تحریک انصاف کے لیے بطور پارٹی بہت چیلنجنگ رہا۔ عمران خان کی غیر موجودگی، کیمپیننگ میں مشکلات، پارٹی کے نام اور انتخابی نشان کا نہ ہونا، ایسے میں ہر چیلنج کے جواب میں پی ٹی آئی نے ٹیکنالوجی خصوصاً ڈیجیٹل اور سوشل میڈیا کا سہارا لیا۔ necessity is the mother of all inventions. تو ہمارے ساتھ بھی یہی ہوا، جو ہمیں ضرورت پڑتی تھی ہم دیکھ رہے تھے یار یہ ہم تو 2013 اور 18 میں تو یہ گراؤنڈ پہ کرتے تھے، تو اس بار نہیں کر سک رہے ہیں، تو اس کا ایکویولنٹ تلاش کرتے تھے ہم ورچوئل آپشن میں۔ جب جلسوں کی اجازت نہیں ملی تو انہوں نے ایک ورچوئل جلسہ کیا، اس کی وجہ سے انٹرنیٹ پہ قطغن لگ گئی پاکستان میں۔ ان کو جب لگا کہ الیکشن کمیشن کا جو نمبر ہے وہ لوگوں کو پولنگ اسٹیشن صحیح نہیں بتائے گا، تو انہوں نے خان صاحب کی فیس بک چیٹ باٹ پہ خود لوگوں کو بتانا شروع کر دیا۔ خان صاحب جیل میں تھے تو انہوں نے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا استعمال کرتے ہوئے خان صاحب کی ایک آلموسٹ سیم آواز میں جو ہے وہ پیغام پاکستانی شہریوں تک پہنچایا۔ ان پر اور ان تمام سوشل میڈیا رضاکاروں پر بہت فخر ہے جو حکومت کی تبدیلی کے آپریشن شروع ہونے کے بعد سے لکھ رہے ہیں۔ پاکستان کے حالیہ الیکشنز میں ووٹر ٹرن آؤٹ 6.5 کروڑ سے زائد رہا، اور پھر الیکشن ریزلٹس میں قومی اسمبلی میں سب سے پاورفل بلاک پی ٹی آئی کے سپورٹڈ آزاد امیدواروں کا نظر آیا، جنہوں نے 93 سیٹیں حاصل کی۔ جس ملک کی 62% کے قریب آبادی دیہی علاقوں میں رہتی ہو، وہاں ڈیجیٹل میڈیا کیمپیننگ الیکشن پر کیا اس قدر اثر انداز ہو سکتی ہے؟ ہمیں جو ای سی پی سے ریکارڈ ملا تھا وہ یہ تھا کہ جو 67% آف دا ووٹر ہے وہ 18 سے 45 یعنی کہ 45 سال کی عمر تک ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ یہ والی جو پاپولیشن ہے وہ کون سے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز یوز کرتی ہے، تو ہمارا کافی رجحان ٹویٹر، فیس بک پہ تھا، تو ہم اس کو اسکیل بیک کر کے ہم زیادہ پھر اٹینشن ٹک ٹاک پہ لائے، یوٹیوب پہ لائے اور انسٹاگرام پہ لائے۔ پچھلے 10 سال میں جو ٹرانسفارمیشن پاکستان میں آئی ہے، موبائل انٹرنیٹ کا ایکسیس بڑھا ہے، لوگ سوشل میڈیا کی طرف گئے ہیں، یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھنا شروع کی ہیں، تو پی ٹی آئی نے اس کا ایڈوانٹیج لیا ہے۔ ہم نے ایک ویب سائٹ بھی بنائی تھی سمبلس کے لیے، وہ انفارچونیٹلی بلاک کر دی انہوں نے، پھر ہم نے دوسری ویب سائٹ بنائی وہ بھی بلاک کر دی، پھر ہم نے گٹ ہب پہ لگا دیا، تو وہ ایک ٹیکنیکل ایک پورٹل ہوتا ہے جس کو بلاک کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا، تو ہر حلقے کا ایک واٹس ایپ چینل تھا، ہمیں جب حلقے کی اسپیسیفک اپڈیٹ ڈالنی ہوتی تھی تو پھر ہم وہ چینل پہ ڈالتے تھے۔ اباؤٹ 1.8 کروڑ یونیک پیپل ہیڈ سرچ فار یونیک جیسے کانسٹیٹوئنسیز۔ پی ٹی آئی ہمیشہ سے ہی کم از کم 2018 سے ایک ایسی جماعت بن کے ہمیں نظر آئی ہے جو سوشل میڈیا کو اسٹریٹجیکلی استعمال کرتی ہے۔ ہویور ایسا نہیں ہے کہ یہ اسٹریٹجیکلی استعمال کرنا ہمیشہ ایک پازیٹیو چیز ہے۔ انجینئر ڈس انفارمیشن کیمپینس، انجینئر ہیٹ کیمپینس، وہ ہمیں سوشل میڈیا اسٹریٹجی کا پی ٹی آئی کی طرف سے بھی اور انفارچونیٹلی دوسری پارٹیز کی طرف سے بھی اس پولیٹیکل گیمکنگ کا یا پولیٹیکل کیمپیننگ کا حصہ نظر آیا ہے۔ پاکستان کی دیگر پولیٹیکل پارٹیز آن گراؤنڈ کیمپینز تو کر ہی رہی تھیں، مگر ان کی ڈیجیٹل کیمپینز اتنی مقبول کیوں نہ ہوئیں؟ پی ٹی آئی کے اندر پارٹی لیڈرشپ نے نوجوانوں کو وہ سپیس دی، ایک والنٹیئر کا کلچر ڈیولپ کیا اور ان کو اجازت دی کہ وہ خود انوویٹ کریں۔ پی ایم ایل نون، پیپلز پارٹی، یہ جو پرانی پارٹیز ہیں یہ کچھ زیادہ سینٹرلائزڈ ہیں، اور جب آپ زیادہ سینٹرلائزڈ ہوتے ہیں ٹیکنالوجی جیسی چیزوں میں تو آپ کے پاس دو ڈس ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ زیادہ تیزی سے ایکسپیریمنٹ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کو اوپر سے اپروول چاہیے ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ حکومت کا تقاضا ہوتا ہے کہ پہلے آپ کسی 60 یا 70 سال کے شخص کو سمجھائیں کہ بھائی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کام کیسے کرتا ہے۔ جب تک ان کو بات سمجھ آئے گی تب تک پی ٹی آئی والے جو ہے وہ ویڈیو بنا کے وائرل بھی کر چکے ہوں گے۔ اس سال دنیا کے 50 سے زیادہ ممالک میں الیکشنز ہونے والے ہیں، کیا پاکستان کی طرح ڈیجیٹل میڈیا وہاں پر بھی اثر انداز ہوتا نظر آتا ہے؟ گلوبلی ہی جو الیکٹورل انٹیگریٹی ہے وہ آپ کو خطرے میں پڑتی نظر آ رہی ہے۔ ابھی ورلڈ اکنامک فورم نے اپنی ایک رپورٹ کے اندر بھی اس خدشے کا اظہار کیا تھا کہ ایک تو یہ کہ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز آلریڈی جو مس انفارمیشن ہے، اسٹرکچر ڈس انفارمیشن کیمپینز، ان کو وائرل کرنے میں بڑی کارآمد ہیں۔ جن لوگوں کو استعمال کرنا آتا ہے وہ بہت اچھی طرح، بہت کم کاسٹ کے اندر بہت غلط معلومات لوگوں کے ایموشنز کو کھیلتے ہوئے پہنچا دیتے ہیں، اور اس کا ایک ایموشنل امپیکٹ ہوتا ہے، اس کا ڈائریکٹ ووٹرز پہ امپیکٹ ہوتا ہے۔ ایک اور چیز جو اس سال یا پچھلے آپ سمجھیں 1-2 سال سے خطرناک امپیکٹ ڈال سکتی ہے اپنے غلط استعمال کی وجہ سے، وہ ہے جنریٹو اے آئی۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے ایک موقع پر کہا تھا کہ اب الیکشنز موبائل فونز پر لڑے جائیں گے۔ پاکستان اور انڈونیشیا کے حالیہ انتخابات سے
یہ بات سچ ہوتی نظر آتی ہے۔ بھارت کا الیکشن بھی قریب ہی ہے، وہاں الیکشن کے اس نئے میدان میں کون فاتح رہتا ہے یہ آنے والے وقت میں واضح ہو جائے گا۔ عائزہ عرفان، وائس آف امریکہ۔